بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ خان صاحب نے کس کو ڈانٹ پلا دی اور خواجہ کو دھمکی کام کر گئی، ڈونلڈ لو والا پہیہ الٹا ہی گھوم پڑا، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے، آپ کو معلوم ہے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو ہم قرارداد کے ذریعے پارلیمنٹ میں طلب کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے ہی دن انہوں نے یہ کہا کہ مجھے دھمکی دی گئی جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے۔ تو آج انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ اینکر نے یہ کہا کہ کہیں آپ کو پھر گھر نہ بھیج دیں۔ انہوں نے کہا بھیجتے ہیں تو پھر بھیج دیں۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف تو خواجہ صاحب جنرل باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض حمید صاحب کو طلب کرنے کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم ان کو طلب کریں گے، لیکن ان کے اپنے ہی وزیر جو ہیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، آج انہوں نے بڑا بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کو ہم پارلیمنٹ میں طلب نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی سابقہ فوجی حکمران کو پارلیمنٹ میں طلب نہیں کر سکتے، ہم صرف پارلیمنٹ کے جو امیدوار ہوتے ہیں، جو رکن ہوتے ہیں، ان کو طلب کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ہم کسی سابق فوجی حکمران کو ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں طلب کر سکتے ہیں۔ تو یوں ناظرین کرام، خواجہ صاحب کو جو لگائی گئی دھمکی تھی، ان کے بقول کو مجھے جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے دھمکی آئی تھی، تو وہ دھمکی جو ہے وہ باقاعدہ کام کرتی ہوئی نظر آئی کہ ان کے اپنے ہی وزیر ان کے خلاف بول پڑے، ان کے خلاف الٹا بیان دے دیا کہ ہم سابقہ فوجی حکمرانوں کو طلب نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی انصار باسی صاحب بھی پتہ ہے آپ کو کہ کس کی طرف سے لکھتے ہیں، کس کی زبان بولتے ہیں، انہوں نے بھی کالم لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ خواجہ صاحب کو لگتا ہے کچھ زیادہ ہی جلدی ہے گھر جانے کی، یعنی انہوں نے بھی ایک دھمکی دے دی ہے۔ تو خواجہ صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ 2018 میں آپ نے کال کی تھی، کس کو کال کی تھی؟ جنرل باجوہ صاحب کو، اس وقت وہ آرمی چیف تھے۔ تو اب بھی آپ فارم 45 کے تحت تو ہارے ہوئے ہیں، فارم 47 کے تحت آپ کو جتوایا گیا ہے، تو اس طرح کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ اب خواجہ آصف صاحب نہ جانے کس کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے چکر میں ہوں۔ بہرحال ان کو جو لگائی گئی دھمکی تھی وہ صاف نظر آ رہا ہے کام کر گئی ہے۔ حکومتی وزراء جو ہیں وہ خواجہ صاحب کے خلاف بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ لو نے کانگریس کی جو کمیٹی تھی اسپیشل، اس میں وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ کوئی بھی امریکہ نے ان کے خلاف سازش نہیں کی اور نہ ہی ان کی حکومت گروائی ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ نہ ہی ڈونلڈ لو صاحب کو کسی نے یہ پوچھا کہ آپ نے وہ خط سائفر لکھا، پیغام دیا یا نہیں دیا، یہ بتائیں۔ یہ نہ کسی نے پوچھا، نہ انہوں نے جواب دیا کہ سائفر والا معاملہ ہے، سائفر میں نے لکھا تھا جو پاکستانی سفیر تھے ان کو یا نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، سازش کوئی نہیں ہوئی، اس کے متعلق پاکستانی جو سفیر ہیں اسد مجید صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا صاحب کہ کوئی سازش امریکہ نے نہیں کی، وزیر اعظم سابق جو ہیں عمران خان صاحب ان کے خلاف۔ اچھا، انہوں نے مزید کہا کہ جو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں وہ ہوئی ہیں وہاں الیکشن میں، ہم نے دیکھا ہے کہ جو اپوزیشن تھی ان سے انتخابی نشان تک چھینا گیا، مار کٹائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ جو صحافی ہیں ان کو بھی
مارا پیٹا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ اس میں جیتنے والوں کو ہروایا گیا اور ہارے ہوئوں کو باقاعدہ جتوایا گیا، جو الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جہاں جہاں بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں وہاں دوبارہ الیکشن کروائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تبھی بہتر ہو سکتے ہیں جب وہ بے ضابطگیاں جو ہوئی ہیں الیکشن میں وہ الیکشن کمیشن دور کرے، ان بے ضابطیوں کو درست کرے، تو پھر پاکستان کے اور امریکہ کے حالات درست ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے چائنا کے قرضے کے نیچے دبتا جا رہا ہے، اور پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن جو بچھا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، نون لیگ کے وزراء یہاں بانگڑے ڈال رہے تھے کہ دیکھیں جی ڈونلڈ لو نے عمران خان کے جو بیانیہ تھا اس پہ پاؤں پھیر دیا ہے، اس کا صفایا کر دیا ہے، اطاعت ایمان۔ تو دوسری جانب دیکھیں، غور کریں ناظرین کرام، تو وہ تو مداخلت تو آج بھی کر رہے ہیں۔ پھر ڈونلڈ لو تو آج بھی مداخلت کر رہا ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ کون پاکستان کیوں ایران کے ساتھ جو ہے وہ گیس پائپ لائن بچھا رہا ہے۔ مزید اس نے کہا کہ ہم نے ریڈ لائن بتا دیا ہے کہ اس طرح آپ نے چلنا ہے، یعنی امریکہ آج پھر مداخلت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ڈونلڈ لو پوری دنیا سن رہی ہے کہ مداخلت کر رہا ہے کہ پاکستان کے اپنے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے کہ پائپ لائن بچھائیں نہ بچھائیں، ہم نے ریڈ لائن بتا دی ہے کہ اس طرح چلنا ہے۔ امریکہ کون ہوتا ہے؟ تو مداخلت تو آج بھی کر رہا ہے۔ تو ناظرین کرام اگر دیکھیں تو سائفر ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ سائفر جھوٹا تھا، نہیں بھیجا گیا۔ ڈونلڈ لو ہی آ کے یہاں عدالت اگر طلب کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سائفر لکھا ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ خان صاحب کو سزا کس معاملے میں دی گئی؟ خان صاحب تو پھر سچے ہیں۔ خان صاحب کو سزا، اچھا اب جو بابر اعوان صاحب ہیں انہوں نے بڑا اچھا ایک سوال رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر اگر جھوٹا ہے، ڈونلڈ لو کے بقول کہ سائفر جھوٹا ہے، کوئی معاملہ نہیں سائفر والا، تو پھر خان صاحب کو سزا جو ہے وہ کس کیس میں دی گئی ہے؟ سائفر کیس میں اس کو خان صاحب کو سزا پھر کیوں دی گئی ہے؟ تو ناظرین اکرام یوں اگر دیکھیں گہرائی میں دیکھیں تو یہ معاملہ جو ہوا ڈونلڈ لو والا، تو ڈونلڈ لو جب بات کر رہا تھا تو امریکہ کے اندر کانگریس اسپیشل کمیٹی کے اندر دیکھیں تو آواز آ رہی تھی کہ یہ جھوٹ، تو ساتھ یہ بھی نعرے بازی ہو رہی تھی کہ عمران خان کو رہا کرو، پاکستان میں جمہوریت کے لیے عمران خان کی رہائی ضروری ہے۔ اور پھر ڈونلڈ لو کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اڈیالہ جیل جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں۔ تو یہ تو منظر بالکل ویسا نظر آ رہا تھا جیسے شہباز شریف صاحب جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو چور چور کے نعرے بھیجتے ہیں، مریم نواز صاحبہ جب پنجاب اسمبلی میں جاتی ہیں تو چور چور کے نعرے پڑتے ہیں۔ تو یہ تو منظر بالکل ویسے ہی نظر آ رہا تھا کہ ڈونلڈ لو تو بات نہیں کی جا رہی تھی اس سے، جب بات کر رہا تھا تو وہاں جھوٹے جھوٹے کے نعرے لگ رہے تھے۔ ایک ہی منظر تھا جیسے پاکستان کے موجودہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، تو ایسے ہی دیکھنے کو مل رہا تھا، ڈونلڈ لو کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو رہا تھا۔ اچھا، اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ اب یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب کی جلد از جلد رہائی ہو۔ وجہ کیا ہے کہ ایک پاکستانی کمیونٹی نہیں امریکہ میں صرف زندگی بسر کر رہی، امت مسلمہ کی بہت زیادہ ممالک کی جو کمیونٹی ہے وہاں رہائش پذیر ہے، وہ سب کے سب عمران خان صاحب کے فالور ہیں، عمران خان صاحب کو امت مسلمہ کا لیڈر سمجھتے ہیں۔ تو جو بائیڈن انتظامیہ کو پتہ ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں آگے، تو یہ جو مسلمان ہیں ساری کمیونٹی، تو انہوں نے ہمیں پھر ووٹ نہیں دینا، ان کی ہمدردیاں اور ان کے ووٹ تبھی ملیں گے جب خان صاحب کو رہا کیا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے باقاعدہ اندر سے آواز آ رہی تھی کہ آپ اڈیالہ جیل جائیں، خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں۔ اگر ڈونلڈ لو اب پاکستان آ کر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ جو بائیڈن انتظامیہ چاہتی ہے خان صاحب جلد از جلد رہا ہوں۔ بڑی خبر یہ ہے ناظرین کرام، احمد میر صاحب نے بڑا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے ساتھ اہم ملاقات اہم لوگوں نے کی ہے۔ اب کون سے اہم لوگ ہو سکتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یا کس نے بھیجا وہاں ملاقات کے لیے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بھیجا ہے۔ تو جب وہ لوگ گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، سب سے پہلے تو خان صاحب نے جب انہوں نے ڈیل کی بات کی، آفر کی، تو خان صاحب نے ان کو ڈانٹ پلا دی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، احمد میر صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب نے ان کو ڈانٹ پلا دی کہ تم ہوتے کون ہو،
مجھے تم لوگوں نے نواز شریف سمجھا ہوا ہے کہ میں ڈیل لے لوں اور باہر چلا جاؤں؟ میرا ملک پاکستان ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میں نے نہ ڈیل کرنی ہے، نہ کی ہے، نہ ہی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کو پسند کرتا ہوں، اس نے پھانسی تو لے لی تھی لیکن وہ اپنے بیانیے پر ڈٹا رہا تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑی خبر دی ہے امن میر صاحب نے کہ خان صاحب نے ڈانٹ پلا دی جو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے گئے تھے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، صنم جوید صاحبہ کے بھی کاغذات مسترد کر دیے گئے، زلفی بخاری صاحب کے بھی، ساتھ ہی جو اماد اظہر صاحب ہیں، مونس الہی صاحب ہیں، ان کے بھی۔ مونس الہی صاحب کی ٹویٹ آئی کہ جب خان صاحب واپس آئیں گے تب ہی ہمارا پاکستان آنا ممکن ہوگا، ویسے یہ نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان آئیں۔ تو صنم جوید صاحبہ کے کاغذات کا جو معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب فیصلہ آج ہے۔ فیصلہ عدالت نے محفوظ کر لیا ہے کہ کیا وہ سینٹ کا الیکشن لڑ سکتی ہیں کہ یا نہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج تک اتنی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔